بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے اولاد کے حقوق سے متعلق گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ جس طرح اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اس طرح والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک حق والدین پر یہ ہے کہ وہ اولاد کی صحیح نہج پر تربیت کریں۔ جب اولاد کی صحیح نہج پر تربیت نہیں ہوگی، نتیجتاً اولاد وہ نافرمان ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ اولاد کی صحیح نہج پر تربیت نہیں کی جا رہی۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسکول والے ہی تربیت کے ذمہ دار ہیں، اسکول والے ہی ہمارے بچوں کی تربیت کریں گے۔ اسکول والے آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، اور بسا اوقات والدین یہ سمجھتے ہیں ٹیوشن والے کریں گے، ٹیوشن والے بھی نہیں کریں گے۔ آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ نے ہی ان کی تربیت کرنی ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت یہ ان کا حق ہے، اور اگر کوئی صحیح تربیت نہیں کر رہا، گویا کہ وہ اولاد کی حق تلفی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے دو مختصر سے واقعات رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا واقعہ یہ کہ ایک چھوٹا بچہ اسکول کے ماحول میں جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اس وقت میرے پاس آیا، مجھے تلاوت کرتا ہوا دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا قاری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، قرآن پاک ہے، یہ ہماری کتاب ہے۔ چند فضائل اس کے سامنے بیان کیے اور کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ قاری صاحب میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، بڑے تو قرآن نہیں پڑھتے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا بڑے بھی قرآن پڑھتے ہیں، چھوٹے بھی پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں قاری صاحب بڑے لوگ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے اپنے والد محترم کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ تو بڑے ہی ہیں۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ دوبارہ میں نے اسے کہا آپ نے اپنی والدہ کو دیکھا ہوگا؟ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا آپ نے اپنے گھر میں کسی اور کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ تو بچہ کہنے لگا میں نے نہیں دیکھا۔ پھر میں نے اسے کہا آپ نے اپنے گھر کے علاوہ باہر کسی اور کے گھر میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا؟ تو وہ بچہ کہنے لگا نہیں میں نے تو چھوٹے بچوں کو ہی دیکھا قرآن پاک پڑھتے ہوئے، بڑوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا آج تک آپ نے کسی بھی بڑے شخص کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا جی قاری صاحب میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا، میں صرف آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں والدین نے اس بچے کے ذہن میں کیا سوچ بٹھائی۔ اب یہ سوچ اسکول والے نے تو نہیں بٹھائی، یہ سوچ ٹیوشن والوں نے تو نہیں بٹھائی۔ اب والدین جس طرح کا رویہ رکھیں گے، جس طرح کا کردار ادا کریں گے، اولاد ویسے ہی بنے گی۔ ایک دوسرا واقعہ، بڑے سبق آموز واقعات ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ پریپ کلاس کا، وہ میرے پاس آیا، قرآن پاک ایسے ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا، کہنے لگا قاری صاحب قرآن پاک میں اٹھا لوں؟ تو پہلے تو دل میں سوچا چھوٹا بچہ ہے کیا کرے گا، میں نے کہا چلے بیٹا آپ اٹھا لیں۔ تو اس نے قرآن پاک کو اٹھایا، ایسے زپ کھولی اور قرآن پاک کو درمیان سے نکال کر اس نے قرآن پاک کا بوسہ دیا، قرآن پاک کو بند کیا، زپ بند کی، پھر قرآن پاک کو ٹیبل پر رکھ کر کہنے لگا قاری صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دیکھیں وہ پہلے والا بھی بچہ، یہ بھی بچہ، ان دونوں میں تربیت کا کتنا فرق ہے۔ پہلے بچے کو قرآن پاک سے متعلق یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک ہماری ایک مقدس کتاب ہے، اس کی تلاوت ہر مسلمان کرتا ہے، جبکہ دوسرا بچہ اس کو یہ معلوم ہے یہ ہماری الہامی کتاب ہے، یہ ہماری مقدس کتاب ہے۔ وہ قرآن پاک کے تقدس سے اس کے والدین نے کتنا واقف کروایا کہ اتنا ادب، اتنا احترام کہ اس کو بوسہ دیا اور پھر اس کو اسی جگہ پر بڑے احترام سے رکھ دیا۔ اب دیکھیں جیسی تربیت کریں گے ویسے ہی آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح کریں گے تو یہی اولاد بڑے ہو کر کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گی، اور اگر اولاد کی تربیت صحیح نہج پر نہ کی پھر یہی اولاد آپ کے لیے وبال جاں بن کر ثابت ہوگی۔
اور اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اسلامی چیزیں بتائی جائیں، ان کو نماز سے متعلق بتایا جائے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، نمازوں کے نام یاد کروائے جائیں، قرآن پاک سے متعلق ان کو بتلایا جائے، اور اسی طرح کلمے ان کو سکھائے جائیں، اور مختصر دعائیں ان کو سکھلائی جائیں، اور مختصر جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے نظریات ہیں، وہ بچوں کو بتلائے جائیں۔ آج ہمارے بچے اسکولوں میں تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اپنے عقائد سے واقف نہیں ہے، وہ اپنے نظریات سے واقف نہیں ہے، بس جو انہوں نے سنا اسی کو انہوں نے اپنا لیا، بس اسی طرح سے زندگی گزار لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اولاد کے حقوق اور اولاد کو والدین کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔